الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن رحمتي تغلب غضبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ کرے تعریف تیری ہم پہ تیرا احسان ہے کیوں نہ کرے تعریف تیری ہم پہ تیرا احسان ہے تو ہی مالک تو ہی داتا تو رحیم و رحمان ہے کس طرح سے خوبصورت بنایا ہے یہ جہاں یہ سمندر یہ ہوائیں یہ زمین و آسماں چاند کو چمکایا تو نے جگمگائی ہے چاندنی سورج کو روشن کیا چھا گئی ہے روشنی بھیج کر تو نے پیغمبر علم سکھلایا ہمیں زندگی کیسے گزارے یہ بھی بتایا ہمیں تیری رحمت تیری عظمت بس تیری ہی شان ہے تیری خاطر ہم جیے حاضر ہماری جان ہے دعا اتنی رفیع کی آخری یہ بات ہو ہے دعا اتنی رفیع کی آخری یہ بات ہو موت جب آئے ہمیں تو کلمہ ساتھ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس ماہ کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں اس ماہ کا نام ماہ شعبان المعظم ہے ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے اندر مسجد اقصی کے قبلہ ہونے کو منسوخ فرما کر بیت اللہ اور کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی، کیونکہ آپ کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ قبلہ نہ رہے بلکہ بیت اللہ الحرام کعبۃ اللہ میرے لیے قبلہ مقرر ہو جائے۔ ماہ شعبان وہی مہینہ ہے جس کے اندر بیت اللہ کو کعبہ اور قبلہ بنایا گیا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں شہید کربلا حضرت فاطمہ کے لخت نظر، لخت جگر، حیدر کرار کے نور نظر، جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک دوسری خاتون حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی محترم کے حرم میں داخل ہوئی، اور ان دونوں کو ام المؤمنین کے مقدس لقب سے سرفراز کیا گیا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں خادم الرسول سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور 4 ائمہ میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کی برکتوں سے، جس کی رحمتوں سے دنیا کے لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں، اور ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیہ یرفع اعمال الناس، کہ اسی مہینے کے اندر اعمال دربار خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے اندر آقا کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پورے شعبان اللہ کے رسول روزے سے رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب ماہ شعبان میں اعمال دربار خداوندی میں پیش کیے جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر شخص کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کی جانیں قبض کی جائے گی، کتنے لوگوں کی روحیں قبض کی جائے گی۔ یہ ساری فہرست ماہ شعبان کے اندر موت کے فرشتے کو تھما دی جاتی ہے۔ اور ماہ شعبان کی اور فضیلت کیا بتاؤں، بس اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ شعبان کے ساتھ المعظم کا شبد جڑا ہوا ہے، یعنی عظمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، قابل احترام اور قابل ادب مہینہ۔ اس لیے شعبان المعظم اسے کہا جاتا ہے، اور یہی ماہ شعبان اب شروع ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس
اس کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ رمضان سروں پر آنا چاہ رہا ہے لیکن رمضان کی کوئی تیاری نہیں ہے، حالانکہ ماہ شعبان نے شروع ہوتے ہی پیغام دیا تھا کہ ان قریب تمہاری زندگی میں ایک مہمان آنے والا ہے جو رحمتوں والا ہے، جو برکتوں والا ہے، جو عطا اور بخشش والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں برسات کی طرح برستی ہے، مومنین کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ مہینہ ہے جسے لوگ رمضان المبارک سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ، یہ ماہ شعبان ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام ماہ ذوالحجہ پر ہوتا ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ 8واں مہینہ ہے، اور اس 8ویں مہینے سے فی الحال ہم گزر رہے ہیں۔ گویا مسلسل 3 قابل احترام مہینے اللہ نے ہمیں دیے۔ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، شعبان کا مہینہ، پھر آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، بڑے حرمت والے مہینے ہیں، بڑے قابل تکریم مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو شبد ہے، نام ہے، یہ 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اندر شین ہے، اس کے اندر عین ہے، اس کے اندر الف ہے، اس کے اندر با ہے، اس کے اندر نون ہے۔ شین سے اللہ نے اسے شرافت بخشی ہے، اور عین سے اللہ نے اس کو علو مرتبہ بخشا ہے، با سے اللہ نے اس کو نیکی کا مہینہ بنایا ہے، الف سے اللہ نے اسے الفت الہی کا مہینہ بنایا ہے، اور نون سے اللہ نے اسے نور ہدایت سے لوگوں کو بخشنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا جو بندہ ماہ شعبان میں نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اور نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لے گا، شعبان کا شین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شرافت سے، اللہ اس سے عزت سے نوازیں گے۔ اور یہ قاعدہ ہے، جو اللہ جسے اللہ شرافت سے نواز دے، عزت دے دے، دنیا کا کوئی انسان اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس لیے کہ عزت کا معاملہ ہو یا ذلت کا معاملہ ہو، یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس مہینے کے اندر عبادت کرے گا، اللہ اس کو عزت کی سربلندی پر پہنچائے گا، اور اس کے بعد عین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے علو مرتبہ عطا کرے گا۔ جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور پھر با ہے کہ اللہ تعالیٰ بر کی یعنی نیکی کی توفیق بھی اسے عطا کرے گا، اور جسے نیکی کی توفیق مل گئی، اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کیا ہوگی۔ الف سے اللہ الفت الہی عطا فرمائے گا، اور اللہ کی محبت یہ جنت کا ضامن ہے، نجات کا ضامن ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت جس سے حاصل ہو جائے پھر وہ مخلوق سے بے نیاز بن جاتا ہے، اور نور سے اللہ نور ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جس سے ہدایت مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے تینوں مہینے، چاہے رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، یہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام مہینے ہیں۔ ہمارے سامنے 3 دن ہیں۔ ایک وہ دن ہے جو گزر چکا، ایک وہ دن ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور ایک وہ دن ہے جو آئندہ آنے والا ہے۔ جو دن گزر گیا اس میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جو دن گزر گیا کل کا،
اگر اچھے اعمال ہوئے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور برے اعمال ہوئے ہیں تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور آج کا دن جس کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اچھے اعمال کر کے جنت بنا سکتے ہیں، اور چاہے تو برے اعمال کر کے ہم جہنم کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ایک وہ دن ہے جو آنے والا ہے، لیکن وہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے آئندہ کل آنے سے پہلے ہم مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، بہرحال ہمارے ہاتھ میں صرف آج کا دن ہے۔ یہی مثال تینوں مہینوں کی ہے۔ رجب کا مہینہ وہ گزر گیا، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوئے ہوں گے تو برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ اور ماہ شعبان جس کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اچھے اعمال ہم کر سکتے ہیں، برے اعمال سے رک سکتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مہینہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے اسی مہینے میں کرنا ہے، البتہ دعا مانگتے رہنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے دعا سکھلائی کہ ماہ رجب کی عبادات میں، شعبان کی عبادات میں برکت کی دعائیں اللہ سے مانگا کرے تاکہ رمضان تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم جو ہے صفائی ستھرائی کرتے ہیں، استنجا خانے وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، اور کچھ مزین کرنا ہوتا ہے گھر کو، کمرے کو، وہ بھی کر ڈالتے ہیں۔ سارا بندوبست کھانے کا، پینے کا، آرام کرنے کا سب کچھ ہم اس کے آنے سے پہلے کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے، کوئی مشقت اٹھانا نہ پڑے۔ فرمایا ماہ شعبان یہ رمضان کی تیاری کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ اسی مہینے کے اندر آنے والے مہمان مکرم رمضان مبارک کی تیاری کر ڈالو، اسی مہینے میں جو ہے رمضان نماز کے پابند بنو، اسی مہینے میں قرآن کی تلاوت کے پابند بنو، اسی مہینے کے اندر اللہ کے ذکر کے پابند بنو، اور اسی مہینے کے اندر دیگر عبادات کا اہتمام اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کو، ماہ رمضان کی تراویح کو، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو ہم اہتمام کے ساتھ کر سکے۔ اگر ماہ شعبان غفلت میں گزر گیا اور جو ہے بے اعتنائی اور بے توجہی میں گزار دیا تو پھر رمضان کے اندر ہم اہتمام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماہ شعبان خاص طور پر یہ اللہ نے رمضان کی تیاری کے لیے دیا ہے کہ میرے بندو اس مہینے کے اندر میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اور قرآن کریم نے بار بار اعلان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ کبھی فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ کبھی فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے رب کی رحمت، اللہ فرماتے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ کبھی فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تیرا رب مغفرت والا ہے، تیرا رب رحمت والا ہے۔ اور فرشتے بھی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ اور خود اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اللہ ان سب باتوں کو بیان کر کے ہمیں پیغام دینا چاہتا
ہے کہ تمہارا ناراض رب، تمہارا روٹا ہوا رب تم کو جو ہے منانے کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم تیرے دربار کے مجرم ہیں، ہم شاہی مجرم ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو دنیا کا کون سا ایسا در ہے جہاں سے ہمیں معافی مل سکے۔ واقعی اللہ تعالی ہمارے انتظار میں ہے، اپنی رحمت کو برسا رہا ہے۔ ایک ماں، اس کا بیٹا اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ماں سے ناراض ہو کر بیٹا چلا جاتا ہے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے وہ پھر وہی لوٹ کر ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں جب کھانے بیٹھتی ہے وہ ایک لقمہ اٹھاتا ہے، چاہے اس کا بیٹا کتنا نافرمان ہو، چاہے گھر سے گالیاں دے کر چلا گیا، لیکن ماں کا لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترتا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ عزیزو، اللہ کی رحمت ایک ماں کی رحمت سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بڑے بزرگ اور محدث کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کہ حضرت اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے اجر سے نوازیں گے، اس لیے کہ میں نے اچھے اچھے اعمال دنیا میں کیے تھے، میں نے سال ہا سال نبی کی حدیث کا درس دیا تھا، میں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی تھی، میں نے امت مسلمہ کے بچوں کو عالم اور حافظ بنایا تھا، اور اپنی ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی تھی۔ میرا خیال اور گمان یہ تھا کہ اللہ بڑے بڑے اعمال کے بدلے میں عظیم اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے ان اعمال کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تیرا ایک عمل ہمیں بڑا پسند آیا، اس لیے ہم تیرے لیے جنت الفردوس کا جو فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ الہی وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر تم حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے تھے اور قلم کو دوات میں ڈبویا اور قلم سے لکھنے کی تیاری کر رہے تھے، اسی دوران میری مخلوق مکھی اڑ کر آئی، وہ پیاسی تھی، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، وہ آ کر تمہارے خطے کے اوپر تمہارے قلم پر بیٹھ گئی تاکہ سیاہی چوس کر اپنی پیاس بجھا لے۔ تم نے میری اس مخلوق کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، شاید پیاسی ہے، تم نے اپنا قلم روک لیا اور جتنی دیر وہ سیاہی چوستی رہی تم حدیث لکھنے سے روکے رہے، اور تم نے یہ عمل خالص میرے نے کیا تھا، اس لیے جاؤ آج اسی عمل کے بدلے میں نے تمہارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ بھی جوین، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے کسی گنہگار کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، کسی بے نمازی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل اس کا اللہ کو پسند آ جائے۔ بس ہمیں اپنی اعمال کی فکر کرنا ہے، زندگی اپنی بدلنے کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ رمضان بالکل قریب میں ہے، ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ آگے شب برات آ رہی ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا، اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت کا اعلان ہوگا۔ ان سب کی تیاری اسی مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج سے ہی ہم نماز کا اہتمام شروع کریں، آج سے ہی نماز کی پابندی شروع کریں۔ اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا ہے، نماز ہی زندگی میں نہیں ہے تو پھر دین کس بنیاد پر کھڑا ہوگا؟ نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، ایک ڈرائیور ہے ٹرک کا، گاڑی کا، اس کے لیے بھی آسان، وہ ہمیشہ فجر کے وقت اپنی گاڑی لے کر نکلتا ہے، کاش کے فجر کی نماز پڑھ کر نکلتا۔ 1 بجے وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر رکتا ہے، ارے اسی وقت ظہر کا وقت بھی ہوتا ہے، کاش کے تو ظہر کی نماز پڑھ لیتا۔ 4 اور 5 بجے تو چائے کے لیے ناشتہ کے لیے اترتا ہے، اسی وقت عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، کاش تو عصر کی نماز پڑھ لیتا۔ اور پھر مغرب کے تیرا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو مغرب پڑھ لے، اور مغرب کے بعد تو اپنا کھانا شروع کر، تو کھائے گا، پیے گا، استنجا کرے گا، 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو عشاء پڑھ لے، تیری ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ تیری ساری نمازیں بھی ادا ہو جائے گی۔ واقعی جو کرنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہانے ہزاروں ہیں۔
اسے نماز کی پابندی اپنے اندر اب لانے کی فکر کریں، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کریں، سیکھنا سکھانے کا عمل ہم شروع کریں، اور جو ہے اگر اللہ توفیق دے تو رمضان جو ہے ماہ شعبان کے روزے بھی رکھیں۔ اللہ کے رسول نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں، اور یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال رب کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اسے گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہو اور ہماری حالت جو ہمارے اعمال اسی حالت میں اللہ کے یہاں پیش ہو۔ ہم جوا کھیل رہے ہیں، سٹے بازی کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں جائیں گے، کیا فیصلہ ہوگا؟ اس لیے سوچنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ماہ شعبان مبارک مہینہ ہے، روزوں کا اہتمام ہو تو روزوں کا اہتمام کریں، لیکن نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔